الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی نشست میں جیسا کہ ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے سنا تھا اور صحت نماز اور وجوب نماز دونوں کی شرائط ہم نے سنی، تو اب کی نشست میں ہم نماز کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے فرائض کے حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی نماز کے فرائض سننے کو ہمیں ملیں تو اس کا حکم اولاً ہمارے ذہن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے، یعنی چھوٹ جائے یا ترک ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کے چھوٹتے ہی، ان کے مفقود ہوتے ہی نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ تو اب نماز میں نماز کے فرائض کا خیال رکھنا، ان کی پاسداری کرنا، ان پر عمل کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ ان فرائض میں سے کسی ایک فرض کا بھی مفقود ہونا نماز کے ابطال کی جانب چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو نماز کی من جملہ جو شرائط از روئے شریعت مطہرہ جو فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں وہ 7 ہیں۔ ان 7 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض بھی، چونکہ عملاً اس کا تعلق نماز سے ہے تو اس لیے اس کو نماز کے فرائض سے بھی جانا گیا۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کی صدا سے شروع کرنا، تکبیر بلند کرنا، تو اسے تکبیر تحریمہ کہا جائے گا۔ تو تکبیر تحریمہ سے متعلق فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ اللہ اکبر کے ہیں۔ اب کوئی شخص اللہ کے اسم جلالت اللہ کے ادائیگی میں اگر پہلا حرف یعنی الف اس کو کھینچ کر پڑھے یعنی اللہ، تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ قائم نہ ہوئی، یعنی یہ قرات کی غلطی ہوئی اللہ، تو اصل میں یہ اسم جلالت جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ہو کو یعنی اسم جلالت
اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اسے دراز کر کے پڑھے اللہ، تو اس کھینچنے کو بھی تکبیر تحریمہ سے الگ قرار دیا گیا، یہ بھی قراءت کی غلطی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اکبر کو ادا کرتے ہوئے اکبر کے الف کو دراز کرے، یا اسی طرح اکبر کے بے کے بعد الف کا اضافہ کر کے اس کو بلند کرے، دراز کرے، تو ان تمام صورتوں میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، اور اگر تکبیر تحریمہ نہ ہوئی تو گویا نماز شروع ہی نہ ہوئی، اور اگر اس صورت میں نماز ادا کر لیتے ہیں تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے فرائض میں اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے، اور اس میں اگر اس قسم کی جو ہم نے قراءت کی غلطیاں بیان کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی ہوئی، اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اسی طرح سے اللہ اکبر ہو گیا یا اللہ اکبر ہو گیا، ان تمام قراءت کی غلطیوں کی صورت میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، اور اگر تکبیر تحریمہ نہ ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فقہائے کرام نے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کوئی نمازی مسجد میں اس حالت میں داخل ہوا کہ امام کو رکوع کی حالت میں اس نے پایا، اب یہ دوڑتے ہوئے مسجد کی جانب چلا اور جماعت کو پانے کے لیے چلا، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کی ادائیگی رکوع میں جا کر مکمل کی، تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہو سکتی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہے گا اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ اب اگر اس نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں گیا اس حالت میں کہ اس کی یہ تکبیر رکوع کے اندر مکمل ہوئی، تو ایسی صورت میں نماز سرے سے اس کی ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر تحریمہ میں یہ قراءت کی غلطی یا اسی طرح سے امام کی اقتداء میں آیا، امام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اب اس نے امام کی اقتداء کرتے ہوئے امام نے اللہ اکبر کہا، اور اس میں جلالت ابھی امام اللہ یعنی ادا کر رہا تھا یا کر چکا، اس کے بعد مقتدی نے اللہ کہا لیکن اکبر امام کی ادائیگی سے پہلے کہہ لیا، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو تکبیر تحریمہ نماز کا اعلیٰ ترین رکن ہے، نماز کا پہلا فرض ہے، نماز کی شرائط میں سے چھٹی شرط ہے۔ تو اب اس مسئلے کو دوبارہ سماعت کیجئے کہ اگر کوئی امام کی اقتداء میں موجود ہے، امام کے بعد اس نے اللہ کہا لیکن اکبر امام کے کہنے سے پہلے اس نے کہہ ڈالا، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اسے دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے۔ قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کو۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں اس انداز میں آیا کہ امام رکوع میں ہے، اب یہ تکبیر تحریمہ کہتے کہتے رکوع میں چلا گیا، رکوع سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہہ چکا تھا،
تو اب ایسی صورت میں اس کی تکبیر تحریمہ تو ہو چکی لیکن قیام چونکہ نہیں پایا گیا، ایسی صورت میں لازم یہ ہے کہ قیام کی حالت میں یعنی کھڑے کھڑے یہ تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد یہ رکوع میں جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو قیام جو ہے یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، نماز کی اصل ہے، اور اس کے متعلق یعنی قیام سے متعلق فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تکلیف سے ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس پر فرض یہ ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر قیام کرے۔ اگر چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحات کے لیے بھی یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام میں کھڑا ہو سکتا تھا لیکن کھڑا نہیں ہوا، اپنی اس تکلیف کو اس نے معذوری بنایا، یہ عذر اس وقت جانا جائے گا شریعت میں، اس وقت اس کا عذر قابل قبول ہوگا کہ جب یہ ایک لمحہ کے لیے بھی کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نہ آ سکتا ہو۔ اب ایسی صورت میں اگر بیٹھ کر وہ تکبیر تحریمہ پڑھے گا تو جائز ہوگی، اس کی نماز ٹھیک ہوگی، اور اگر چند لمحات کے لیے بھی یہ کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ چند لمحات میں کھڑا ان لمحات میں جو ہے ان چند لمحات کے اندر اس کا قیام میں کھڑا ہونا مقتدی کا، نمازی کا، یہ اس پر فرض ہے۔ اگر یہ جان بوجھ کر ترک کرے گا تو اس کی نماز سرے سے باطل ہو جائے گی۔ قیام کی اس قدر اہمیت ہے کہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیساکھی لے کر قیام کرنے پر قادر ہو، اگر کوئی بیساکھی کے استعمال سے قیام کرنے پر قادر ہو تو لازم یہ ہے کہ وہ بیساکھی لے کر ہی قیام کرے، یہ اس کی مشروعیت ہے۔ ان مسائل سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ جو ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی بیماری پر جو ہے قیام کو ترک کر دیتے ہیں اور یوں اپنے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، جبکہ نماز کی اصل صورت جو ہے وہ یہ نہیں ہے، قیام بہر صورت لازمی ہے۔ اور فقہائے کرام نے اس میں بالکل تصریح فرمائی کہ اگر کوئی شخص بیساکھی لے کر بھی قیام کی حالت میں کھڑا ہو سکتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ بیساکھی لے کر قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سے قیام جو ہے وہ اس کی مقدار بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام نے فرمایا قیام بقدر قراءت جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی جتنی دیر تک قراءت ہے اتنی دیر تک قیام ہے۔ تو اب جیسے ہی قراءت ختم ہوئی تو اب فوراً سے یہ رکوع کی جانب پھر جائے گا، یعنی اگر کوئی نمازی مسجد میں اس حالت میں پہنچا کہ امام جو ہے وہ رکوع میں موجود ہے تو اب قیام کا جو پیریڈ بتایا گیا ہے وہ قراءت تک کا ہے، تو جیسے ہی قراءت ختم تو اس کے بعد رکوع کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو قیام کی جو مقدار ہے، قیام کتنی دیر کرنا ہے، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ بقدر قراءت قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ اب جیسے قراءت ختم تو اسی طرح سے قیام ختم، اب رکوع کی جانب نمازی پھر جائے گا۔ تو اب اگر کسی کی اقتداء میں یہ نماز ادا کر رہا ہے تو اب امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ مقتدی، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ تو اب یہ جب کسی کی امامت میں کوئی نمازی نماز ادا کرے گا تو اب اس کی قراءت جو ہے وہ امام پر لازم ہے، یہ امام کے پیچھے قراءت نہیں بلکہ قراءت سنی جاتی ہے، چاہے وہ سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں، دونوں صورتوں میں قراءت امام کے پیچھے نہیں ہے۔ تو قیام کا پیریڈ جو ہے وہ قراءت بتایا گیا ہے کہ جتنی دیر قراءت فرض اتنی دیر قیام بھی فرض ہے۔ تو نماز کا یہ دوسرا اہم ترین فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام تھا، اور اس کے بعد جو درجہ ہے، جو فرائض کی جو قسم ہے، جو شق ہے، تیسری نماز کی جو قسم ہے یا شق ہے، تیسرا نماز کا جو فرض ہے یا نماز کا جو رکن اعظم ہے تیسرا، وہ قراءت ہے۔
تو اب قراءت سے مراد فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ قراءت کس قدر نمازی پر لازم ہے، تو اس کی مقدار بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی اولاً تو مطلقاً قرآن کی قراءت جو ہے وہ نماز میں فرض ہے. تو اب سورہ فاتحہ اولاً پڑھی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے قائم مقام ہو. تو اتنی قراءت کرنا جو ہے اولاً مطلقاً قرآن کی قراءت نماز میں فرض، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو ایک آیت کے مقدار کے برابر ہوں، اتنا جو ہے نماز کی حالت میں قراءت کرنا یہ فرض کہلائے گا. تو اب قراءت کے حوالے سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ قراءت اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ یہ نماز میں اس کو فرضیت کا مقام دیا گیا. تو رب العالمین کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی قرآن کی قراءت کرو جتنا آسانی کے ساتھ میسر آئے. تو قراءت قرآن میں ادائیگی قرآن کا لحاظ رکھنا یہ از حد ضروری ہے. ہم میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو قراءت قرآن کے قواعد و ضوابط سے ہی واقف نہیں ہے. تو نماز میں قراءت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض ٹھہرا، اور قراءت قرآن کی ادائیگی کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے اس قراءت کا خیال رکھنا یہ از حد ضروری ہے. بہت سارے ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جو ہم قرآن مجید سے نماز میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہوتے ہیں کہ یہ ادائیگی اس انداز میں ہوگی یا نہیں ہوگی. قرآن کی قراءت کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر جو ہے لازم ہے، فرض ہے. بقدر نماز جتنا نماز میں ہم نے قراءت کرنی ہے، اتنا قرآن کا سیکھنا جو ہے بہر صورت ہر مسلمان پر لازم ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہم یوں بھی دے سکتے ہیں، مختصر مثال یوں بھی دے سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس انداز سے ہم نے قرآن کے تلفظ کو اپنایا، اس کی ادائیگی کو اپنایا کہ جس سے قرآن کی اس آیت کے معنی اور مفاہیم اور مطالب جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں یا معاذ اللہ کفریات کی جانب پھر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز اس وقت ٹوٹ جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری ادائیگی قرآن اس قدر غلط ہوئی کہ معنی کفریات تک پہنچ جائیں، تو ایسی صورت میں جہاں نماز ٹوٹے گی وہاں کفر بھی العیاذ باللہ تعالی سرزد ہو جائے گا. تو قراءت قرآن کا لحاظ رکھنا، اس کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا از حد ضروری ہے. اسی طرح قرآن مجید یہ حروف تہجی پر جو ہے وہ مشتمل ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. اب اس میں بہت سارے حروف جو ہے وہ ادائیگی کے لحاظ سے دوسرے حروف سے اکثر مشابہت رکھتے ہیں، جیسے سین اور صاد کی ادائیگی ہے، یا اسی طرح ضا اور ذال کی اور ضاد کی ادائیگی ہے. اب یہ تمام وہ حروف ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. اب ان حروف کا ان کے مخارج کے لحاظ سے ادا کرنا کہ کس حرف کا مخرج کیا ہے اور اس مخرج کے لحاظ سے اس کا ادا کرنا یہ از حد ضروری ہے. وگرنہ کئی آیات کریمہ ایسی بھی ہم